بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کاملہ رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ، آج بھی ہم نے سوا پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات کو بیان فرمایا، اس میں ہم آج مختصر سے وقت میں چند ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی ابتدا میں ذکر فرمایا. 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کو جو سماعت کیا، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب و کامران ہو گئے. افلاح، فلاح اور کامیابی. عربی زبان کے اندر افلاح کا جو کلمہ ہے، ہم اردو میں فلاح اور کامیابی کو بھی استعمال کرتے ہیں. فرمایا عرب کے اندر افلاح کا کلمہ اور فلاح کا کلمہ اس پر بولا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً ہر میدان میں کامیابی کا تاج عطا کر دے. ایسی کامیابی ہو کہ جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی ختم ہو جائے. اور پھر یہاں رب نے اس کو ماضی کے ٹینس کے ساتھ ذکر کیا، یعنی پاسٹ کے ٹینس ذکر کیا. اور عرب کا یہ دستور ہے کہ کوئی بات مستقبل میں یقین اختیار کر جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا. ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا، یار آپ یہ میرا کام کر دیں گے. تو اگر سامنے والا بندہ اعتماد والا ہو، محبت والا ہو، دوست ہو اپنا، تو کیا کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، سمجھو آپ کا کام ہو گیا. ہوا نہیں ہے ابھی، وہ کل کرے گا صبح. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، بس ہو گیا کام بلا تمثیل. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے افلح کو ذکر کیا کہ دنیا آخرت میں مومن کامیاب ہو گیا. بولیں سبحان اللہ. اور پکا کامیاب ہو گیا، یقین کے ساتھ کامیاب ہو گیا. اور قرآن جس کو کہہ دے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور قرآن مستقبل کے یقینی معاملے کو
پاسٹ کے ٹینس سے ذکر کرے، ماضی کے صیغے سے ذکر کرے، تو یہ اس بات پر دلال ہے کہ 101% رب نے اس کے لیے کامیابی مقدر کر دی. ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن کامیاب ہے. کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط، منزل، وہ ایمان ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کی. کامیاب مومن ہی ہے. جو رب کو نہیں مانتا، جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو وہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ترقی پا لے، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وہ کچھ ٹارگیٹ کو اچیو کر لے، لیکن کامیاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کامیاب مومن ہے. کامیاب، بولیں کامیاب. اب ہم حیران ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق گورا کامیاب نہیں، تو ہم گوروں کے ملک میں کامیابی کو تلاش کرنے جاتے کیوں ہیں؟ یہ پتہ نہیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے اور اس پر ہر اینگل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہود و نصارہ کے اور یورپ کے ممالک میں اگر مسلمان کامیابی کو تلاش کرے تو یہ اس کا یوں سمجھیں کہ خود کا اپنا غلط فیصلہ ہوگا اور خود اس کا نقصان اس کو دیکھنا ہوگا. کوئی سامنے سے کہ نہیں نہیں علامہ صاحب وہاں کرنسی بہت اچھی ہے، وہاں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، وہاں سکون بہت ہے، وہاں امن بہت ہے، ہم دیگر اور چیزوں کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیں زندگی کتنی ہے اور زندگی میں جینا کتنا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا کہ کامیاب مومن ہے، تو جن ممالک میں مومنین کی کثرت نہ ہو ہی چنے ہوئے مومن، اور جن ممالک کے اندر ایمان کے معاملات کا رجحان ہی نہ ہو، تو اس کے اندر مومن کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو جو ہے نا خود ذہن بنانا چاہیے. رزق اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو آپ کے لیے مقدر کیا وہ آپ کو مل کے رہے گا، چاہے آپ یہاں پر رہیں کہ امریکہ میں جائے. ٹھیک ہے، تجارت کے لیے سفر کرنا بھی بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن بندہ دیگر ممالک کے اندر اور بالخصوص یورپ کنٹریز کے اندر اگر بندہ مستقل سکونت اختیار کرے تو یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے کہ شاید 2 پیسے تو آپ بنا لیں، لیکن آپ کی پہلی یا دوسری نسل آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز مال و دولت اور دنیا کی آسائشی نہیں ہے. سب سے بڑا کیپٹل وہ آپ کی اولاد ہے. اللہ نے آپ کو جو اولاد کی نعمت دی ہے نا، جس کے پاس اولاد ہے، یہ سب سے بڑا اس کا قیمتی ایسٹ اور سرمایہ ہے. اور یہ کب قیمتی سرمایہ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی اچھی تربیت کر لیں، آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی وہ اچھے ٹریک پر رہے تو اللہ آپ کو قبر میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. میں نے صرف اس کو ایک اینگل میں ذکر کیا ہے، اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے. اور میں نے جس اینگل میں آپ کی توجہ دلائی کہ نہ جانا بہتر ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہماری حیا، ہماری عزت، ہماری پارسائی، ہماری عفت وہ بھی خطرے میں. اور پھر بچوں کا معاملہ اگر وہ ماحول بچے پائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماحول اثر کرتا ہے. اور ہم ولی تو نہیں ہیں کہ ہر ماحول کا مقابلہ کر سکیں، کمزور لوگ ہیں. تو خدا نہ خواستہ کہیں گوروں کا انوائرمنٹ ہم سے ایمان، عقیدہ اور حیا کی نعمت نہ لے لیں. اس لیے یہ میں نے سے توجہ دلائی. تو ایک بات تو آپ رمضان شریف میں اس آیت کے تحت ذہن میں رکھ لیں کہ کامیاب مومن ہے. ٹھیک ہے گناہ گار ہے، اس کے اعمال میں کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، کوتاہیوں سے بچنا چاہیے. لیکن نفس سے کامیابی کے لیے ایمان ہے. جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، قرآن فرماتے وہ کامیاب ہو گیا. بولیں سبحان اللہ. اب میں نے اس لیے کہا نا، کئی ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں، کئی والدین ہیں جن کا ایک یوں سمجھے کہ ایم ہے کہ اپنے بچوں کو باہر کی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، باہر سے اس کو جو ہے نا کوالیفائڈ کروانا ہے، اور مجھے بچوں کو باہر بھیجنا ہے. باہر گیا بچہ تو پھر آپ کے ہاتھ سے گیا، اور پھر جب ہاتھ سے چلا گیا اور ان کے ماحول میں گیا تو پھر ایمان کا، عقیدے کا اور دین کا کام پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری سوچ نہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایسٹ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو دینی ماحول دینا چاہیے. نمبر 1. پھر فرمائیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے مومن کامیاب ہے. اب مومنین کی خوبیاں اللہ نے سورہ مومنون کی ابتدا میں ذکر کی.
جو ہم آج مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ نے اور میں نے ان مختصر خوبیوں کو سننا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم میں کتنی کمی ہے اور کتنی خامیاں ہیں، اس کو ہم مکمل کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. پہلی بات، جو کامیاب مومن ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. قرآن کہتا ہے کامیاب مومنین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں میں بڑی توجہ رکھتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے. خاشعون، خشوع کا تعلق باطن کی توجہ کو ہے، دل جمعی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور دل سے جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ مومنین کی صفات ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی توجہ اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں اور کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے میں نے، اور میں نے کیا پڑھا ہے، اور نماز کے اندر بھی حساب کتاب چل رہا ہے اس کا. جو کام وہ چھوڑ کر آیا وہ نماز میں پورے کر رہا ہے، اور جو کام اس کو کرنے ہیں اس کا بھی پلان نماز کے اندر ہی کر رہا ہے کہ ابھی مجھے جو نا یہ کام کرنے ہیں. فرمایا نا، نماز وہ نماز ہے جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، اور خشوع کا آسان ترجمہ توجہ سے پڑھی جائے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور قائم کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. نماز کے لیے بنیادی شرط وہ توجہ ہے. اب جب بندہ یہ تصور کر لے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی نماز میں توجہ کا عالم کیا ہوگا. تو آج ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے نماز کے حوالے سے. بے شمار افراد اس عظیم فریضے سے ہی بے خبر ہیں. تو یہ تو یاد رکھیے گا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا تو اسلام ہی باقی نہیں رہتا، اس کی تو رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کامل چلا جاتا ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں اب ان کے لیے ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بارگاہ میں ملاقات کا شرف دیا. حضرت مولا علی کہتے ہیں جسے رب سے ملنا ہے وہ نماز پڑھا کریں. تو نماز اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کا ذریعہ ہے. تو فرمایا نماز کے اندر خشوع، توجہ جو نماز میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے اور نماز کے آداب کو یوں سمجھیں کہ وہ بجا نہیں رکھتا، اور نماز کے آداب وہ نہیں بجا رکھتا، تو حدیث پاک کے مطابق جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نماز کہتی ہے اے اللہ جیسے اس نے مجھے ضائع کیا تو اس کو ضائع کر دے. اس لیے دوڑا دوڑی اور ٹکر مارنے کا نام نماز نہیں ہے. بندہ اطمینان سے نماز پڑھے، کم سے کم 3 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے کوئی پیچھے ہمارے کوئی جانور لگا ہوا ہے جو ہم کو کاٹ لے گا، پتہ نہیں کیا ہے. سدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کیا سمجھ ہی نہیں پڑی کہ ہم نے کیا سدے کے اندر پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں. آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ جو ہے 50 رکعت پڑھیں اتنا اسپیڈ کے اندر؟ نہ آپ سنت موقدہ ہی ادا کر لیں، 2 نفل ہی پڑھیں لیکن طریقے سے. ادھر کسی کی سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی، دوسرے بندے نے 3 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعت ہو گئیں اس کی. یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں، یہ بہت نازک معاملہ ہے. سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب تو پتہ ہو ہمیں. اے رب عظمتیں تیرے لیے ہے، میں گناہ گار، عظمتیں تیرے لیے. پھر بندہ جب کھڑا ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں جا اللہ اکبر، پھر کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پتہ تو ہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو کیا ہوا بھائی، اس سے سمجھ ہی نہیں پڑی اس کو.
اس لیے ہر معاملے میں توجہ، نماز کے اندر ٹھہراؤ ضروری ہے۔ میری بہنوں کو تو خاص طور پر اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ میری بہنیں خاص طور پر اتنا اسپیڈ میں دیکھا گیا نماز پڑھتے وقت تو فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار ہے، نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق نماز بددعا دیتی، اللہ اس نے مجھے ضائع کیا تو اس کو ضائع کر دے۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا یہ تو میرا طریقہ ہی نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا اگر تو اسی طریقے پہ مرتا تو تم میرے طریقے پہ نہ مرتا، کہ نماز تیزی سے پڑھنا یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جان نہیں چھوڑانی، ہاں جلدی یا تھک کے آیا ہوں عشاء پڑھوں جان چھوڑاؤں، یا نہیں، یہ جان چھوڑانا تھوڑی ہے، یہ تو معراج ہے۔ جب نماز کا موقع آئے تو ہمارے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، ایک ہمیں اندر سے کیفیت محسوس ہو کہ مولا تیرا شکر ہے جیتے جی ایک بار پھر تو نے مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا، پھر تو نے مجھے اپنے در پہ بلایا، پھر تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع دیا، کیونکہ قبر میں جب بندہ پہنچے گا تو پھر اس کو موقع تھوڑی ملے گا۔ آج سانسیں باقی ہیں تو خدا جس پر کرم کرتا ہے اسے اپنی عبادت کا ذوق دیتا ہے، اسے اپنے سجدے کی لذتیں عطا کرتا ہے۔ ایک سجدہ تو سیدہ کائنات کا بھی ہے نا، اللہ ان کے سجدے کا نور ہم کو عطا کر دے۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سجدہ کرتی ہیں، ایک رات رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا کوئی رات تو اتنی طویل کر دے کہ جس میں تیری بندی کا سجدہ مکمل ہو سکے۔ کیا نماز ہے یار، الذین، کیونکہ یہ جان نہیں چھوڑانی۔ میں نے آج بھی جمعے میں اس کو ذکر کیا، 2 جمعے میں نے اس پر بات کی ہے کہ زکوٰۃ ہو کوئی بھی عبادت تو یہ جان نہیں چھوڑانی کہ ہاں یار بس چھوڑو، نہیں، چاہے مال خرچ کر رہے ہو خوشی کے ساتھ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سعادت دی کہ میرا مال تیری راہ میں پیش ہو رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ بندہ آگے بڑھ۔ نماز کا موقع ہے، قرآن کا موقع ہے، تراویح کا موقع ہے، روزے کا موقع ہے، آج وقت ہے۔ جتنا بندہ اہتمام سے رب کی بندگی کرے گا اس کو اتنا ہی کرم سے نوازا جائے گا۔ فرمایا نمبر 1 نماز میں خوشی ہو، بولے انشاءاللہ ہم آئندہ آرام سے نماز پڑھیں گے، پکی بات ہے، ٹھہر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور توجہ بار بار کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے انشاءاللہ۔ دوسری خوبی کیا ہے، بہت اہم بات اور وقت کم ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا حبیب جو مومن ہوتا ہے نا وہ لغو کاموں سے دور ہوتا ہے۔ لغو کام کس کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ لغو ہے، فضول۔ فرمایا مومن لغویات سے دور ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم صبح و شام اور راتیں کتنے کام کے کرتے ہیں اور کتنے کام لغو کرتے ہیں۔ بلا تمثیل اگر موبائل کے اندر ہم فیس بک چلا رہے ہیں تو آپ مجھے اس کا کوئی دنیاوی دینی آخرت کا فائدہ بتا دیں، اگر ایکسٹرا چلا رہے ہیں۔ ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں، ایک بندہ جیو دیکھ کر آیا ہے، ایک بندہ سما دیکھ کر آیا ہے، ایک بندہ یار بھائی دیکھ کر، ایک بندہ دنیا نیوز دیکھ کر آیا ہے، اور چاروں ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، 400 روپے کی چائے پی رہے ہیں، اور پورے پاکستان کا قرضہ اتار دیا بیٹھ کر، اور پوری سیاست کو سیٹ کر دیا، اور میٹنگ میں اتنی ڈیپ ہو رہی ہوگی جیسے آرمی چیف ان چاروں کو ہی مشورہ کر کے کوئی فیصلہ سنائے گا۔ سمجھیں اس کو، آپ دیکھیں ایک اتفاق سے کبھی کبھار، ویسے تو میری عادت ہی نہیں، نہ ہمیں زیب دیتا ہے، کبھی مجبوری میں اگر ہم کبھی ہوٹل پہ سر درد ہے، کوئی طبیعت سیٹ نہیں، کبھی چائے کا موڈ ہوا، تو جب برابر میں گفتگو سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کمال ہو گیا، فارغ ترین لوگ تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ایک کو امریکہ کا صدر بناؤ، ایک کو جاپان کا بناؤ، تو پھر جو ہے نا ان کا تو لیول یہی ہے، گفتگو ایسی۔ آپ غور کریں، صرف تبصرے، نتیجہ کیا بھائی؟ ضائع ہے اپنا وقت، فضول۔ قرآن کہتا ہے مومن لغویات سے دور ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ دور رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دنیاوی فائدہ ہے، بزنس ہے، حلال ہے، کام کریں، وقت دیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ لیکن فرمایا حبیب مومن کی دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لغو اور بیکار کاموں سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ حضرت میں فارغ ہوں، تو آپ نے جلال فرمایا مومن فارغ کب ہوتا ہے؟ مومن فارغ نہیں ہوتا، اس کے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم تو دنیا کو لے کر ہی گھوم رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو دنیا سے ٹائم نہیں نکلتا۔ فرمایا مومن کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، رب کے دین کا کام اس کو کرنا ہے، اسے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے معاملات ہیں۔
تو فرمایا لغو سے جو دور رہتا ہے، اب گیم کھیلنا فضول میں، اب فضول کے اندر بندہ پتے کھیل رہا ہے، ایسے ہی دوستوں کے اندر گپے مار رہا ہے، بیکار ہی ہے نا. ٹھیک ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے فریش ہونے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو اس میں بھی کوئی اچھی بات کر لے، کوئی ایسی بہتری والی بات کر لے کہ جس میں اس کا دنیاوی فائدہ ہو، یا دین کی کوئی بات ہو، یا آخرت کی بات ہو، یہ ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مذاق کر لے کہ جس سے بندے کے دل میں کوئی خوشی داخل ہو جائے، تو کچھ بیٹھنے کا فائدہ تو ہو. آپ گیدرنگ میں بھی بیٹھیں تو بھی تھوڑی بہت دین کی بات اس لیے کر لیں تاکہ وہ گیدرنگ میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے. بس مومن ایک بات غور کیجئے گا کہ فضول کام نہیں کرتا. جو فضولیات میں لگا رہتا ہے، جو لغویات میں لگا رہتا ہے، وہ مومن کامل کی صفت سے دور رہتا ہے. اگر موبائل یوز کرنا ہے، کوئی اچھا کلپ آپ کو نظر آئے اہل سنت کا، آپ اس کو واٹس ایپ پہ دوستوں میں چلا دیں. آپ تراویح کسی کی سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ اس کا لنک ہے آپ آگے دوستوں میں چلا لیں. کوئی دین کا کام ہے آپ اس کو پھیلا لیں. تو کیا ہوگا کہ یہ موبائل چلانا بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہو جائے. تو ہر کام میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ضرور اٹھائیں. نمبر 3، والذین ھم للزکاۃ فاعلون. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جو دل سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. فرمایا وہ مومن کی صفت ہے. نمبر 4، والذین ھم لفروجہم حافظون. اور مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مومن ہمیشہ حیادار ہوتا ہے. اور میرا آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کا ایمان نہیں. حیا بہت بڑی نعمت ہے. تو فرمایا مومن مرد ہو یا عورت، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے. ہمیشہ کہ اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو، وابستگان کو حیا کا نور عطا فرمائے. فرمایا مومن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں ان کے عقد میں جو بیویاں ہیں، نکاح کا رشتہ جب ان کا قائم ہو جاتا ہے، یا کنیزیں جو پہلے دور میں تھیں ان کے پاس موجود ہیں، تو ان کے ساتھ وہ شریعت کے مطابق اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو فرمایا اس کی ہم نے انہیں اجازت دی ہے. ادروائز نکاح کے علاوہ مومن کے لیے اپنی خواہش کو پورا کرنا جائز نہیں. فرمایا جو نکاح کے علاوہ مرد ہو یا عورت اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ مومن کی صفت سے باہر ہو جاتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون. خوش نصیب ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں. فرمایا مومن وہ ہیں حبیب کہ جو امانت دار ہوتے ہیں اور وعدے کے پاسدار ہوتے ہیں. کبھی امانت میں مومن خیانت نہیں کرتا، اور مومن مس کمٹمنٹ نہیں کرتا. وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. ہاں کوئی غیر شرعی وعدہ کر لیا، استغفر اللہ، کوئی ناجائز کام کا وعدہ کیا تو وہ تو پورا نہیں کرنا. لیکن جو جائز وعدہ مومن کرتا ہے تو اپنی زبان کو پورا کرتا ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں حضور فرماتے ہیں. اذا حدث کذب. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتا، منافق جھوٹ بولتا ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ ہے، یا رسول اللہ مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا مومن یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. پوچھا حضور جھوٹ؟ سرکار نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. زبان ہوتی ہے، جھوٹ نہیں. جو جھوٹ بولے تو پھر اس کو ایمان کی چمک ہی نہیں ملی. پھر میرا آقا فرماتے ہیں کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. سرکار نے 3 نشانیاں بتائی منافق کی. فرمایا نمبر 1، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اور امانت جب اس کو رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. قرآن نے ذکر کیا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون. فرمایا جو مومن ہیں وہ امانت دار ہوتا ہے، اور جو مومن ہے وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. پھر دوبارہ آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون. حبیب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابتدا میں بھی مومن کی صفت میں نماز کو ذکر کیا کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حیادار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، کمٹمنٹ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا حبیب مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں.
کچھ بھی ہو جائے وہ نماز کو ترک نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، ہم نے ان مومنین کے لیے فردوس کو رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے خوش نصیب مومنوں کو ہم جنت الفردوس عطا کریں گے، ہم فیہا خالدون۔ دنیا میں تو انہوں نے مختصر زندگی میں ہم کو راضی کرنے والے اعمال کیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم فیہا خالدون، ہم جب جنت الفردوس ان کو دیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہم ان کو وارث بنا دیں گے، پھر وہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ یا اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عطا فرماتا ہے۔ رب اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت الفردوس مقدر کر دے۔ اللہ ہمیں ان خوبیوں سے متصف فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو ان خوبیوں سے متصف فرمائے، اللہ ہمارے اہل خانہ کو، اللہ ہمارے دوست احباب کو، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو ان خوبیوں سے متصف فرمائے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، مومن کامل میں اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارا شمار فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔